آج بڑا ایک شاندار اور ایمان کو تازہ کرنے والا موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ موضوع ہے جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس۔ سبحان اللہ تو کہنا چاہیے تھا سب، کہ ہمیں تصور تو کریں کہ جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے جنت نصیب ہونا، اور ایک ہوتا ہے جنت میں آقا علیہ السلام کا پڑوس ملنا۔ کیسی شاندار یہ نعمت ہوگی۔ اور یہ صحابہ کرام مانگتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی یوں عرض کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم اس بات پر کچھ سنیں گے، جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے لیے کچھ ایسے نیک اعمال ہیں کہ جن کو ہم کریں تو اللہ کے کرم سے، رحمت الہی سے، محبوب علیہ السلام کی شفاعت کا صدقہ آقا علیہ السلام کا جنت میں پڑوس ملتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل ہے کثرت کے ساتھ سجدے کرنا، کثرت سے سجدے کرنا۔ وہ سب سے پہلے سجدے تو فرض نمازوں کے ہوتے ہیں، پھر نوافل کی طرف بندہ جائے، جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، مغرب کے بعد 6 نفل ہیں، توبہ کے نفل ہیں، تحیۃ الوضو ہے، وضو کے نفل ہیں۔ تو سجدوں کی کثرت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں ملے، اس کا ایک سبب بنتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس ہی کے قریب حاضر رہتے تھے، سفر میں اور حضر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کی تمنا ہوتی تھی کب میرے آقا علیہ السلام مجھے کوئی حکم دیں تو میں فوراً خدمت کے لیے آ جاؤں۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام رات کو بیدار ہوتے ہیں، تو یہ پانی لے کر وضو کے لیے آقا کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے، تو یہی حضرت ربیہ اسلمی اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ سفر و حضر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جب نبی پاک علیہ السلام کو وضو کا پانی پیش کیا تو میرے آقا علیہ السلام کا تو رحمت کا دریا ویسے ہی ہر وقت ہی جوش پہ ہوتا ہے، اس وقت اور جوش پہ آ گیا۔ تو آپ نے ان کو فرمایا، سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب انہوں نے پانی پیش کیا آقا خوش ہو گئے، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ بھی حضرت ربیہ تھے، اور ان کو پتہ تھا یہ آقا وہ ہیں ان سے جو بھی مانگ لیں یہ رب کی عطا سے دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر کوئی چھوٹی بات مانگی نہیں، کوئی چھوٹی چیز مانگی نہیں، عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی تمنا ہے؟ تو یہ حضرت ربیہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہوا ذالک، آقا بس جب یہ مل گیا تو اسی میں سب کچھ ہے، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ تو اب جو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا وہ سنیے کیا تھا۔ جنت میں پڑوس تو دے دیا، پھر یہاں تک فرمایا کچھ اور بھی چاہیے، تو یہ عرض کرتے ہیں کہ آقا اسی میں سب کچھ ہے، یہی مجھے چاہیے، آپ کا پڑوس مل جائے۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے، امام مسلم لکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے حضرت ربیہ اسلمی کو فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کثرت کے ساتھ سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کرو، کہ میں نے تمہیں جنت میں اپنا پڑوس عطا کر دیا آپ کو، اب آپ کو کثرت کے ساتھ سجدے کرنے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں ملے، اس کا ایک ذریعہ اور اس کا ایک سبب کثرت کے ساتھ سجدے کرنا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ یہی تمنا اپنے دل میں رکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، وہاں حاضری نصیب ہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، وہاں جائیں تو یہی عرض کریں آقا جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ اور ربیہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو مانگا تھا، آقا انہی کے پیچھے چلتے چلتے میں بھی آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگ رہا ہوں، اور میرے آقا بھی کیسے سخی ہیں، آپ نے دے دیا، اور میں اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، عرض کرتے نہیں آقا یہی اسی میں سب کچھ ہے۔ تو ایک تو سجدہ، یہ پہلا عمل آپ کے سامنے رکھا ہے
ایک اور عمل ہے کہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پانے کے لیے ایک اور عمل دیکھیے گا، وہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، کتنی؟ اس حدیث میں 3 کا ذکر ہے، 3 بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرے اور ان کی پرورش کرے، تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ کیسے ہوگا ذرا سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب فرمایا وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، آپ نے اپنی 4 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے یہ 4 انگلیاں قریب قریب ہیں، تو فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ کون؟ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان سے اللہ پاک، ان کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرے اور اچھا سلوک کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یوں اشارہ کر کے 4 انگلیوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس حدیث میں 3 بیٹیوں کا ذکر ہے، اس پر یہ بشارت ہے۔ اور ایک روایت میں آیا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے۔ اب وہ کیسے؟ پھر آقا علیہ السلام نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا، پہلی حدیث میں 4 انگلیوں کی طرف، اب اس میں 2 انگلیوں کی طرف۔ اس کا مطلب جنت میں آقا علیہ السلام کا پڑوس ملے، اس کا ایک جو سبب بیان کیا گیا حدیث میں وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ شارحین نے اس کی پھر وضاحتیں کی ہیں، لڑکیاں چاہے وہ بہنیں ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک، بعض اوقات بعضوں کی بہنیں ان کی کفالت میں ہوتی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، نظام قدرت ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو بہنوں کی بھی بھائی کفالت کرتے ہیں اور بیٹیوں کی باپ کرتے ہیں۔ تو بیٹی ہو، بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، یعنی لڑکیاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اور یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ 2 اعمال ہو گئے، پہلا کیا تھا؟ سجدوں کی کثرت، آپ نے یاد بھی کرنا ہے نا، عمل کرنا ہم نے، اور دعا مانگتے رہنا۔ اب ہر دعا میں اس کو شامل کر لیں، یا اللہ محبوب علیہ السلام کا پڑوس جنت میں عطا کرنا۔ اور جب آقا کی بارگاہ میں یہاں سے استغاثہ کریں یا سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہیں، یہی عرض کرنا آقا جنت میں آپ کا پڑوس ہے، آقا اس سے کم نہیں، کیونکہ آقا سخی ہیں، وہ دربار ایسا تھوڑی ہے کہ انکار ہو جائے گا، وہاں سے تو ملتا ہی ملتا ہے۔ اب تیسرا عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے یتیم بچوں کی کفالت کرنا۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچہ ہو یا بچی جو نابالغ ہیں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ان بچوں کو یتیم کہتے ہیں۔ اب وہ جب بالغ ہو جائیں گے تو اب یتیم نہیں رہیں گے۔ یہ شرعی مسئلہ کئی مرتبہ ہم نے بیان کیا۔ آئیے اب حدیث سنتے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جس نے 3 یتیم بچوں کی کفالت کی، کتنے کی؟ 3 کی۔ فرمایا وہ رات کو عبادت کرنے، دن کو روزہ رکھنے والے اور صبح و شام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہیں۔ رات کو عبادت کی، صبح روزہ رکھا، راہ خدا میں جہاد کیا۔ کس نے؟ جو 3 بچوں کی، یتیم بچوں کی کفالت کرے۔ پھر فرمایا میں اور وہ یوں ہوں گے ایک ساتھ جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کے فرمایا وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ یا آپ غور کریں، یہ کچھ چھوٹی بات ہے؟ یتیم کی کفالت کرنے والا وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے، شہادت کی انگلی بیچ والی انگلی ملا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس حدیث میں 3 یتیم بچوں کا ذکر ہے جس پہ یہ بشارت ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہی بشارت رسول پاک علیہ السلام کا پڑوس جنت میں ملنے کی، وہاں تو ایک یتیم بچے کی کفالت پر بھی آقا کی رحمت کا دریا جوش پہ آیا۔ جس نے ایک یتیم بچے کی بھی کفالت کر لی اس کو نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑوس ملے گا۔ بس فرق پہلی اور اس حدیث میں فرق یہ ہے، پہلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی جوڑ کر فرمایا تھا، یہاں تھوڑا سا فاصلہ رکھا، فرمایا وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جس نے ایک بھی یتیم بچے کی کفالت کر لی۔ تو ہمیں بعض اوقات موقع مل جاتا ہے، بعض اوقات فیملی کے اندر بھی ہوتا ہے، فیملی سے باہر بھی ہوتا ہے، تو یتیم بچوں کی پرورش کرنا، کفالت کرنا کتنی بڑی نیکی کا کام۔ یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگر باپ کا سایہ ان سے سر سے اٹھ گیا تو ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ ہڑپ کرنا چاہیے، نہ کہ کاغذات سارے اپنے نام کروانے چاہیے، ایسا نہیں، کیونکہ ایک ایک بالشت جس نے زمین پر قبضہ کیا ہوگا نا، ایک گٹھ زمین، ایک بالشت، قیامت والے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اس بندے کو۔
یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی اچھا سلوک کرے گا تو آقا کا پڑوس جنت میں پائے گا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 3۔ پہلی کیا تھی؟ سجدوں کی کثرت، دوسری بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک، تیسری یتیم، چوتھی سنیے گا کیا ہے؟ چوتھا کام بھی ایسا ہے کہ اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شعب الایمان کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ عظیم صحابی، تقریباً 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہی رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی، فرمایا اے انس، بڑوں کا ادب و احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ چھوٹوں پر شفقت، محبت، پیار، لطف، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت، یوں جنت میں تم میری رفاقت پالو گے۔ پڑوس، معیت، کیسے؟ کیا کر کے؟ بڑوں کا ادب کر کے، احترام کر کے، چھوٹوں پر شفقت کر کے جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ آقا کی رفاقت جنت میں مل جائے، کتنا بڑا انعام! اور یہ ایک انداز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام تو خود تعلیم بھی دیتے تھے بڑوں کا ادب کرنے کی، خود تعلیم دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ عمر میں بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے۔ ایک اور صحابی ہیں عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، پر یہ عمر میں چھوٹے تھے۔ کوئی بات ہونے لگی تو حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ نے کوشش کی، یہ پہلے بول پڑے، کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے، ان سے پہلے حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ سے پہلے انہوں نے کوئی بات کر دی، تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بڑوں کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بڑے کو بات کرنے دو، بڑے کو بات کرنے دو۔ کتنی پیاری تعلیم! اگر دونوں چیزیں پیرالل رکھی جائے نا، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، تو معاشرہ بھی امن میں، گھر میں بھی سکون ہے۔ یہاں معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، بڑا چاہتا ہے بس مجھے ہی عزت ملے، چھوٹوں پہ شفقت نہ ہو۔ چھوٹا کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، مجھ سے پیار ہی کیا جائے، میں بڑے کی رسپیکٹ ہی نہ کروں۔ اچھا، یہاں یہ یاد رکھیے گا، بڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا وہ ہوتا ہے جو عمر میں ہوتا ہے، ایک بڑا وہ جو ہوتا ہے جو علم میں بڑا ہوتا ہے، اگرچہ عمر میں چھوٹا ہو۔ یہ شریعت مطہرہ کا باقاعدہ، اس پر علماء نے باقاعدہ کئی صفحات لکھے ہیں کہ بعض اوقات کوئی عمر میں بڑا نہیں ہوتا، لیکن رب نے اس کو علم میں بڑا کیا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہے، اس کو بھی اسلام نے بڑا کیا ہے۔ تو چاہے کوئی عمر میں بھی بڑا ہو تو چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کی رسپیکٹ کرے۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے، جس کے بال اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں اللہ پاک بھی اس سے حیا کرتا ہے۔ سفید بال، رب اس سے حیا کرتا ہے، سفید بالوں سے۔ اگر سفید بال بڑی عمر میں آ رہے ہونا تو ان کو آنے دینا چاہیے، ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ سفید بالوں والوں سے رب حیا فرماتا ہے کہ اس کو اسلام میں بڑھاپا آیا ہے، تو سفید بال ہوں گے تو رب اس سے حیا فرماتا ہے۔ تو سفید بال اگر آ رہے ہوں تو ان کو آنے دینا چاہیے، وہ ہماری شخصیت میں، ہماری عزت میں، ہمارے وقار میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ تو بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، یہ بھی جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دلاتی۔ والد صاحب ہیں، بڑے ہیں، ادب ہے، والدہ بڑی ہیں، ادب ہے، چچا ہیں، تایا ہیں، خالو ہے، ماموں ہیں، بڑے بھائی ہیں، خالہ ہے، بڑی بہن ہے، اور رشتہ دار عزیز و قارب ہیں۔ بچوں کے نانا ہے جس کو سسر بولتے ہیں، وہ بھی بڑے ہیں، ان کی ماں ہے جن کو ساس بولتے ہیں، وہ بھی بڑی ہیں۔ ان سب کا ادب ہے، ان سب کا احترام ہے، ان سب کی رسپیکٹ ہے، اسلام نے ہمیں دی۔ اور جو بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یوں جنت میں تم میری رفاقت پالو گے۔ چھوٹوں پر بھی شفقت بہت ضروری، ڈانٹ ڈپٹ چھوٹوں کو کرنا، چھوٹوں کو انسلٹ ان کی کرنا، گلٹی وہ فیل کریں، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا نہیں۔ کوئی سمجھانا بھی ہو چھوٹوں کو تو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4۔ 5ویں عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ زمانہ جب سنت کو سنت نہ سمجھا جا رہا ہو، سنتیں مٹ رہی ہوں، جو اس وقت سنت کو زندہ کرے گا اس کو انعام کیا ملے گا؟ اس پر حدیث سنیے گا، مشکات شریف کے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا ہو سکے تو اپنی صبح و شام اس حالت میں کر، یعنی صبح بھی اس طرح کر، شام بھی، کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو۔ کینہ کس کو کہتے؟ بغض کو۔
دل میں چھپی دشمنی، یہ تیرے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ ملنا بظاہر ٹھیک ہے لیکن دل میں بغض ہے، دل میں دشمنی ہے، دل میں حسد، دل میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی پہلو رکھا ہوا ہے رنجش کا، اس کو بولتے کینہ اور بغض۔ فرمایا بیٹے صبح و شام اس حالت میں کر کے تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو۔ پھر فرمایا بیٹا ذالک من سنتی، یہ دل کو کینے سے پاک رکھنا، بغض سے پاک رکھنا، اپنے مسلمان بھائی کی عداوت سے پاک رکھنا، یہ میری سنت میں سے ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے یاد کر لیتے ہیں، پانچ ہم نے آج کے اس بیان میں پانچ چیزیں عرض کی ہیں کہ جن کو ہم اختیار کریں گے رب کے فضل سے، محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے، آقا علیہ السلام کا جنت میں پڑوس ملے گا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ پانچ چیزیں گن لیتے ہیں۔ نمبر 1 کثرت سے سجدے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ربیہ کو فرمایا تھا کثرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کیا تھا؟ بیٹیوں کی اچھی پرورش، اچھی نگہداشت، اچھا سلوک، یہ جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس دلائے گا، اس پر حدیثیں ہیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، اس پر حدیثیں ہیں، ان سے اچھا سلوک کریں۔ بعض حدیثوں میں 3 کا ذکر آیا، بعض میں 1 کا بھی ذکر آیا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑوس ملے گا۔ چوتھی کیا تھی؟ بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، جو یہ کرے گا آقا علیہ السلام نے حضرت انس سے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ اور پانچویں کیا تھی؟ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، جس نے کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں خود بھی یاد رکھے، اس پہ عمل کریں، نتیجہ کیا ملے گا؟ رسول پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑوس نصیب ہوگا۔